डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम तरकीब नहवी की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, तरकीब नहवी टोटल 6 मार्क्स की है। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक डायरेक्ट तरकीब नहवी पर सवाल आएगा। इसके अलावा 2 मार्क्स के आपको 2 MCQs यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि तरकीब नहवी की मैंने एक डिटेल्ड 42 मिनट्स की वीडियो बनाई है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको यकीनन तरकीब नहवी में पूरे के पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी रहेगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि तरकीब नहवी के 2 जुमले होते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और यही 2 जुमले आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक होता है जुमलाए इस्मिया खबरिया और दूसरा होता है जुमलाए फेलिया खबरिया। ठीक है, अब इन दोनों जुमलों में से आपको एग्ज़ाम में कोई एक करना होता है जो भी आपको आसान लगे। तो सबसे पहले हम जुमलाए इस्मिया खबरिया को देखते हैं। ठीक है, जुमलाए इस्मिया खबरिया। अब इसकी पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जुमला जुमलाए इस्मिया खबरिया है और कौन सा जुमला जुमलाए फेलिया खबरिया है। देखिए, जो जुमला इस्मिया खबरिया होगा उस जुमले में हमेशा किसी इस्म की सिफत को यानी खूबी या बुराई को बताया जाएगा, या हमें किसी इस्म की खबर दी जाएगी कि वो चीज़ ऐसी है। लेकिन जो जुमला फेलिया खबरिया होता है उसमें हमेशा कोई काम का करना दिखाया जाता है, यानी उस जुमले में हमेशा कोई काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें खबरिया की मिसालों को देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि अकरम नादान है। अब यहाँ पर देखें, नादान क्या है, ये एक सिफत है। ठीक है, अकरम की सिफत को बयान किया जा रहा है, ये एक पहचान है जुमलाए इस्मिया खबरिया की। तो डिटेल्ड में आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी एक 42 मिनट्स की वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो तरकीब नहवी करने के लिए जो जुमले का सबसे आखिरी लफ्ज़ होगा आप उससे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर है फेले नाकिस। फेले नाकिस से याद रहे, फेले नाकिस हमेशा आपने जुमलाए इस्मिया खबरिया में रखना है। उसके बाद जुमले की शुरुआत अकरम से हो रही है तो उसको हम रखेंगे मुब्तदा। ठीक है, और नादान यहाँ पर खबर है, यह आपने याद रखना है। उसके बाद इस जुमले को आपने ऐसे ब्रैकेट में रख कर लिखना है कि ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब ये पोर्शन लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा, और जुमले की जो आपने ये तरकीब नहवी की इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है असलम बहुत शरीर है यानी शरारती है। अब यहाँ पर भी असलम की कोई बुराई यानी सिफत को बताया जा रहा है। तो है यानी फेले नाकिस, असलम जुमले की शुरुआत असलम से हुई तो असलम मुब्तदा है। अब सिफत क्या है यानी खबर क्या है, शरीर, तो इसको हम खबर रखेंगे। अब इस शरीर को और ज़्यादा बढ़ावा कौन दे रहा है, बहुत, यानी बहुत ज़्यादा है या बड़ा शरीर है, बड़ा शरारती है, तो ये बहुत जो है यहाँ पर मुतल्लिक़ के खबर रहेगा, खबर के साथ जो खबर से ताल्लुक़ रख रहा हो। तो ये जुमला इसमें खबरिया हुआ। आपने बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही तरकीब नहवी करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएँ। तीसरे नंबर पर है अहमद का भाई डॉक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे इस जुमले की तरकीब नहवी पूछ रहे थे, लेकिन इस जुमले की तरकीब नहवी समझने के लिए आपको वो 42 मिनट्स की वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ऐसे जुमलों की तरकीब नहवी कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। सबसे पहले देखो, अहमद का भाई ये एक मुरक्कब है। ठीक है, कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी। ठीक है, अब मुरक्कब इजाफ़ी 3 चीज़ों से बनता है, मुज़ाफ़ इलैह, हर्फ इजाफ़त और मुज़ाफ़। ये आपको पता होना चाहिए, जब आप उस वीडियो को देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब है फ़ेल नाकिस, अहमद क्या है, अहमद मुज़ाफ़ इलैह है, का यहाँ पर हर्फ इजाफ़त है और भाई यहाँ पर मुज़ाफ़ है। अब अहमद का भाई इन तीनों से क्या बना, इन तीनों से बना मुब्तदा, यानी अहमद का भाई ये एक मुरक्कब हुआ मुब्तदा।
اب خبر کیا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر یہاں پر یہ خبر رہے گا. تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آپ اس جملے کو اچھے سے دھیان سے دیکھ لیں. آپ نے ایسے ہی ترکیب نحوی کرنی ہے. بشیر نادان لڑکا ہے. اب دیکھیں یہاں پر نادان لڑکا, یہ نادان لڑکا بھی یہاں پر ایک مرکب ہے. یا چالاک لڑکا, یا شریر لڑکا, یا ذہین لڑکا, یا تیز لڑکا, یہ سارے جو میں نے الفاظ آپ کو بتائے یہ مرکب الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نادان لڑکا یہاں پر ہے یہ مرکب ہے, مرکب توصیفی. ٹھیک ہے, جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے ہے یہاں پر فعل ناقص. جملے کی شروعات بشیر سے ہو رہی ہے تو بشیر مبتدا, نادان یہاں پر صفت ہے, لڑکا یہاں پر موصوف ہے. سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کو بتانا ہے کہ نادان لڑکا یہ خبر ہوئی. ٹھیک ہے, خبر کے بعد آپ بتا دیں گے کہ یہ جملہ اس میں خبریہ ہوا. 5ویں نمبر پر ہے وہ لڑکی چالاک ہے, وہ لڑکی تیز ہے, وہ لڑکی خوبصورت ہے, وہ لڑکی ذہین ہے, یا وہ لڑکی نادان ہے. کچھ بھی آئے آپ نے جملے کو اچھے سے سمجھنا ہے. اب یہاں پر وہ لڑکی ایک مرکب ہے. کس کا مرکب ہے؟ وہ لڑکی, یہ لڑکی. ٹھیک ہے, ایسے والے الفاظ یہ مرکب اشاری ہوتے ہیں. مرکب اشاری کیا ہے؟ وہ مرکب جو اشارہ اور مشار الیہ سے بنے. تو سب سے پہلے ہے فعل ناقص, وہ کیا ہے؟ اشارہ ہے. لڑکی کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے. اب مشار الیہ اور اشارہ یہ دونوں کیا بنے؟ مبتدا. یعنی وہ لڑکی مبتدا ہوئی, چالاک یہاں پر خبر ہوئی. تو یہ جملہ اس میں خبریہ ہوا. انسان پانی کا بلبلا ہے. اب اس جملے کے بارے میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کمنٹ کر رہے تھے کہ سر اس کی ترکیب نحوی کریں. انسان پانی کا بلبلا ہے. اب یہاں پر دیکھیں پانی کا بلبلا یہ بھی ایک مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا, مرکب اضافی. تو سب سے پہلے ہے فعل ناقص. جملے کی شروعات انسان سے ہے تو انسان مبتدا, پانی مضاف الیہ ہے, کا حرف اضافت, بلبلا یہاں پر آئے گا مضاف. تو سب سے پہلے پانی کا بلبلا آپ اس کو بتائیں گے یہ ایک خبر ہے. کلیئر؟ بعد میں بتا دیں گے کہ یہ پورا جملہ جو آپ نے بنایا یہ جملہ اس میں خبریہ ہوا. اب یاد رہے آپ کو ایسے ہی ترکیب نحوی کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس جملے میں آپ کو پورے کے پورے مارکس آئیں. اب دوسرا جملہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے, یعنی وہ جملہ جس میں کوئی کام دکھایا جائے, کسی کام کا کرنا دکھایا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایکشن ہو, جس جملے میں کوئی ایکشن ہو اسے ہم جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے. پہلے نمبر پر ہے اکرم آیا. اب دیکھو یہاں پر کوئی کام ہوا یعنی اکرم نے آنے کا کام کیا. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ خبریہ میں جو آخری لفظ ہوگا, جو آخری الفاظ ہوں گے وہ ہمیشہ فعل تام رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں آیا یہ فعل تام. فعل تام یہ فعلیہ خبریہ, جملہ فعلیہ خبریہ کی ایک پہچان ہے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. تو آیا فعل تام, اکرم یہاں پر فاعل رہے گا, یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو اکرم نے آنے کا کام کیا, تو جو کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دوسرے نمبر پر ہے کتے نے سانپ کو مارا. اب یہاں پر دیکھیں کتے نے کوئی کام کیا یعنی سانپ کو مارنے کا کام کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی جو ویڈیو بنائی تھی فاعل, مفعول اور صفت کی, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ کچھ کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں, اور جو کوئی کچھ کرنے والا ہوتا ہے یعنی کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے مارا, مارا یہاں پر فعل تام ہوگا. تو کتے نے کوئی کام کیا تو کتے یہاں پر فاعل ہوگا, نے یہاں پر علامت فاعل رہے گا. یاد رہے نے اور کو, ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نے ہمیشہ فاعل کے بعد آتا ہے اور کو ہمیشہ سانپ کے بعد آئے گا. نے علامت فاعل ہوگا اور کو علامت مفعول ہوگا, اور جس کے ساتھ کچھ ہو اسے مفعول کہتے ہیں. یعنی یہاں پر سانپ کے ساتھ کچھ ہوا تو یہ مفعول ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ اس کی ترکیب نحوی ایسے ہی کریں گے. مان لو اگر آپ کو یہ جملہ ایگزام میں آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لو, آپ نے بالکل ایسے ہی اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے. اکرم خط لکھتا ہے. اب اکرم کوئی کام کر رہا ہے یعنی خط لکھنے کا کام کر رہا ہے, لکھتا ہے یہ فعل تام ہے. اکرم جس نے کام کیا یہ فاعل ہوگا, اور جس کے ساتھ کچھ ہوا یعنی خط کو لکھا گیا, یعنی خط کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, خط کو لکھا جا رہا ہے یا لکھا گیا, یہ مفعول ہوگا. تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.
مچھلی پانی میں تیر رہی ہے، یہ جملہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کمنٹ کر رہے تھے. تیر رہی ہے یہ فعل تام ہے، تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، مچھلی نے تیرنے کا کام کیا تو یہ فاعل ہوگا. اب پانی میں ایک مرکب ہے، پانی میں ایک مرکب ہے جو کس سے بنا ہے؟ مرکب جاری سے. مرکب جاری کیا ہے؟ وہ مرکب جو مجرور اور جار سے مل کر بنے. یہ چیز آپ کو ابھی ایسے سمجھ نہیں آئے گی، اس کے لیے آپ کو میری وہ 42 منٹس کی ویڈیو ضرور دیکھنی پڑے گی، تبھی جا کر آپ کو ایسے مشکل الفاظ کی ترکیب نحوی کرنی آئے گی. کلیئر؟ تو مجرور یہاں پر پانی ہے، میں یہاں پر حرف جار ہے جس کو ہم انگلش میں پریپوزیشن کہیں گے. تو اس جملے میں پانی میں یہ بن جائے گا مفعول، اور بعد میں آپ بریکٹ لگا کر کہہ دیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آخری کیا ہے؟ ارشد نے 10 انار کھائے. سب سے پہلے 10 انار یہ ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے، مرکب عددی. مرکب عددی وہ مرکب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے. عدد جیسے 10 20 5 6 ٹھیک ہے وغیرہ. سب سے پہلے کھائے یہ فعل تام رہے گا. ارشد جس نے کوئی کام کیا یعنی کھانے کا کام کیا تو ارشد فاعل رہے گا. میں نے آپ کو بتا دیا نے ہمیشہ علامت فاعل ہوگا. 10 کیا ہیں؟ 10 عدد ہیں، نمبرز ہیں، اور انار کیا ہے؟ معدود. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ 10 انار یہ ایک مرکب جو ہے یہ بن جائے گا مفعول، اور اس کے بعد آپ بتا دیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہوپفلی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.